بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 157 کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص اعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة اولى۔ مثاله ما قال علماؤنا رحمهم الله البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم ولا الزاني نكاؤها، وقال الشافعي رحمه الله يحل، والصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطء ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز۔ عزیز طلبہ، اس فصل میں صاحب کتاب نے نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقے ذکر فرمائے ہیں۔ نصوص سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ یہاں صاحب کتاب یہ بتلائیں گے کہ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد پہچاننے کا کون سا طریقہ بہتر ہوگا اور کون سا طریقہ بہتر نہیں ہوگا، تاکہ ان طریقوں کے پہچاننے سے مستدل استدلال کرنے والا مجتہد فقیہ کے لیے شریعت کے احکام کو معلوم کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ اس فصل میں صاحب کتاب نے کل 3 طریقے ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ اس عبارت میں مذکور ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، نص کے کسی لفظ کا ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا معنی مجازی ہو تو نص کے لفظ کو معنی حقیقی پر عمل کرنا اولا ہے، بشرطے کہ اس لفظ کا کوئی مجاز متعارف نہ ہو۔ اس کی مثال صاحب کتاب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور عورت کو اس زنا سے حمل ہوا اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی جوان ہو گئی، تو زنا سے پیدا ہونے والی اس لڑکی کے ساتھ زانی مرد کا نکاح حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زنا سے پیدا ہونے والی اس بچی کے ساتھ زانی مرد کا نکاح کرنا حلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس زنا سے پیدا ہونے والی بچی کا نسب زانی سے بالاتفاق ثابت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ اس آدمی کا ہوگا جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زنا کے مرتکب آدمی کے لیے پتھر ہے۔ عزیز طلبہ، پتھر کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا نسب زانی سے ثابت نہیں ہوگا۔ جب زانی مرد سے اس بچی کا نسب ثابت نہیں ہوتا تو بچی اللہ تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ بناتکم سے وہ بنت مراد ہے جس کا نسب آدمی سے ثابت ہو، اور اس بچی کا نسب کسی کے نزدیک بھی زانی مرد سے ثابت نہیں ہے۔ تو مخلوقۃ من ماء الزنا بچی اللہ تعالیٰ کے فرمان و بناتکم میں داخل نہیں ہوئی، لہذا اس بچی سے زانی کا نکاح کرنا حلال ہوگا۔ لیکن ہمارے علماء احناف اپنے اصول کی بنا پر فرماتے ہیں کہ بنت کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرے معنی مجازی ہے۔ بنت کے معنی حقیقی تو یہ ہے کہ وہ بیٹی آدمی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، خواہ وہ ثابت نسب ہو یا نہ ہو، اور معنی مجازی یہ ہے کہ اس آدمی سے بچی کا نسب ثابت ہو۔ اور آیت کریمہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں بنات کو حقیقی معنی پر محمول کرنا اولا ہے کہ جو لڑکی بھی تمہارے پانی سے پیدا ہوئی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا تم پر حرام کیا گیا، خواہ اس کا نسب تم سے ثابت ہو یا نہ ہو۔
اس لیے زینہ سے پیدا ہونے والی لڑکی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں داخل ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ بنات کو مجازی معنی پر محمول کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حقیقی معنی پر محمول کیا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے اسی اختلاف کی وجہ سے ان اماموں کے مذہب پر کئی احکام متفرق کیے جاتے ہیں۔ صاحب کتاب نے 6 احکام ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا حکم من حل الوطء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں زانی کے نطفے سے پیدا ہونے والے بچی کا نکاح زانی کے ساتھ جب حرام ہے تو اگر زانی سے اس لڑکی کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں زانی کے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی کا نکاح زانی کے ساتھ جب حرام ہے تو اگر زانی نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب اس کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، ساری زندگی فعل حرام میں مبتلا ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نکاح کرنا حلال ہے تو اس لڑکی کے ساتھ زانی کا وطی کرنا حلال ہوگا۔ دوسرا حکم، نکاح کے بعد زانی پر اس لڑکی کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مہر تو نکاح کے بعد ہوتا ہے اور یہاں نکاح ہی نہیں ہوا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں جب نکاح صحیح ہے تو اس لڑکی کے لیے زانی پر مہر واجب ہوگا۔ تیسرا حکم ولزوم النفقۃ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جب نکاح نہیں ہوا تو زانی پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جب نکاح منعقد ہو گیا تو زانی پر اس کا نفقہ بھی واجب ہوگا۔ چوتھا حکم وجریان التوارث، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو ان دونوں میں سے جس کا انتقال ہو گیا دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت تو میاں بیوی کے درمیان جاری ہوتی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جب نکاح منعقد ہو گیا تو ان دونوں میں سے جس کا انتقال ہو گیا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ پانچواں حکم وولایۃ المنع عن الخروج، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جب زانی کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو زانی اس لڑکی کو گھر سے نکلنے سے روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جب نکاح صحیح ہے تو وہ اس لڑکی کو خاوند ہونے کی حیثیت سے گھر سے نکلنے سے روکنے کا اختیار رکھتا ہے۔ چھٹا حکم والبروس، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جب زانی کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تو اس لڑکی کو بروز یعنی ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے روک نہیں سکتا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جب نکاح صحیح ہے تو وہ اس کو روک سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص، یہ فصل نصوص کی مراد کا طریقہ پہچاننے کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ نصوص کی مراد پہچاننے کے چند طریقے ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک، ان اللفظ اذا کان حقیقتا لمعنی و مجازا لآخر، لفظ جب ایک معنی کے لیے حقیقت ہو دوسرے معنی کے لیے مجاز ہو تو حقیقت پر عمل کرنا بہتر ہے۔ مثالہ، اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا، زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح زانی پر حرام ہے۔ البنت المخلوقۃ من ماء الزنا یحرم علی الزانی نکاحها، زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح زانی پر حرام ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یحل، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حلال ہے۔ والصحیح، اور صحیح بات وہ ہے ما قلنا، جو ہم نے کہی، لأنہا بنتہ حقیقتاً، اس لیے کہ وہ لڑکی اس کی حقیقتاً لڑکی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت داخل ہوگی۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور اس اختلاف سے دونوں مذہبوں کے مطابق احکام متفرع ہوں گے۔
یعنی من حل الوطی یعنی وطی کا حلال ہونا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لا عندنا نہ کہ ہمارے نزدیک، ووجوب المہر مہر کا واجب ہونا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ کہ ہمارے نزدیک، ولزوم النفقتی نفقے کا لازم ہونا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لا عندنا نہ کہ ہمارے نزدیک، وجریان التوارث وراثت کا جاری ہونا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ کہ ہمارے نزدیک، وولایت المنع عن الخروج گھر سے باہر نکلنے، والبروزی اور گھومنے پھرنے سے روکنے کا اختیار کا ہونا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ کہ ہمارے نزدیک۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔